تو جو وہ امام کے قریب آیا تو امام نے آیت وہاں پہ بیان یہ پڑھی، یا شقیق، کہا اے شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، سوء ظن سے پرہیز کرو، تھوڑا سا سوء ظن بھی گناہ ہے. بعض نے اس کا بڑا دقیق ترجمہ کیا، ان بعض الظن، تھوڑا سا بھی برا گمان کرنا کسی کے بارے میں یہ گناہ ہے. تو وہ جھٹکا لگا اس کو. اس نے کہا ایک، میرا نام اس کو کیسے پتا چلا ہے شقیق؟ دو، اس کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں اندر اندر یہ سوچ رہا ہوں، سوء ظن کر رہا ہوں؟ تو وہ امام اب اٹھ کے قافلے کے ساتھ مل گئے، چل پڑے. اب کیا ہوتا ہے کہ شقیق بلخی کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس جوان، ابھی تک اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے اب اندازوں کے مطابق سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ کوئی ہے روحانی شخصیت جس کو میرا نام بھی پتہ ہے اور جس کو یہ بھی سمجھ میں لگ گیا کہ دل کے اندر میں نے اس کے بارے میں سوء ظن رکھا تھا. اب صوفی تھا تو اندر اندر سے پریشان ہونا شروع ہوا کہ میں امام سے معافی مانگتا ہوں، یعنی اس شخصیت سے معافی مانگتا ہوں. تو وہی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت جو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حج کے لیے جب لوگ سفر کرتے تو مختلف جگہوں پہ پھر رکتے تھے، کیونکہ طولانی سفر ہوتا تھا. تو جب مختلف جگہ پہ رکتے تھے پھر ملاقات ہو جاتی تھی. تو اب اگلے مرحلے پہ جب قافلہ رکا تو اب یہ شقیق بلخی پہنچا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اس کے نزدیک تو جوان تھا نا ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام. تو جاتا ہے تو جو پاس پہنچتا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا. تو یہ خود بیان کرتا ہے کہ امام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے، گریہ کر رہے تھے. تو میری طرف فوراً امام نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اے شقیق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی لغفار، میں معاف کرنے والا ہوں، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، جس کے اندر 4 چیزیں ہو جائیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. گناہ کے بعد، گناہ کرنے کے بعد جس کے اندر 4 چیزیں آ جائیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. ایک، جو توبہ کر لے، توبہ کرے پہلی چیز. دوسری، ایمان میں اپنے اضافہ کرے، یعنی ایسے کام کرے اب اس کا ایمان اضافی ہو. یہ نہیں کہ بے ایمانی میں اب زندگی گزارنی ہے، نہ، ایمان میں اضافہ کرے. وعمل صالحا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اور پھر عمل صالح بھی کریں، یعنی اب زندگی میں عمل صالح کو لے کے آئے، نیکیوں کو بڑھائے. یہ نہیں کہ توبہ سے پہلے بھی قرآن کبھی نہیں پڑھا تھا اب بھی قرآن کبھی نہیں پڑھا، کہتے میں نے توبہ کر لی. ہمارے یہاں توبہ اسی طرح ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، رات کو توبہ کی، صبح پھر وہی کام. نہ، یہ توبہ نہیں، توبہ صحیح، یہ اللہ فرمان ہے. ثم اہتدی، اور پھر ہدایت کی راہ پہ بھی چلے. اہتداء سے مراد بعض علماء نے ڈسکس کی ہے تفسیر کے اندر ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ 4 چیزیں، توبہ، ایمان میں اضافہ کرے، عمل صالح کرے، اور ولایت اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں زندگی گزارے. تو کیا خداوند متعال فرماتا ہے انی لغفار، میں معاف کر دوں گا. اس وجہ سے جو نا امید ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں مایوسی بہت زیادہ ہو جی، لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں. تو یہ امام نے پیغام دیا اس کو. اب وہ ذرا حوصلے میں آیا، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے نا ذہن میں آیا کہ اس کو اگر اس شخصیت کو اگر یہ بھی پتہ چل گیا نا کہ میں بھی معافی مانگنے آیا تھا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی بڑا صوفی ہے، ٹھیک ہے، پہنچا ہوا، ٹھیک ہے، مطلب جو اللہ کے خاص راز جانتا ہے، دلوں کی باتیں جانتا ہے. کہتا ہے میں اب اس جوان کی تلاش میں. آگے جب حج کے لیے جاتے ہوئے پھر قافلہ رکا تو یہ مکہ سے تھوڑا سا پہلے رکا. کہ میں نے دیکھا کہ یہ جوان جو ہے، اس نے نماز پڑھنے کے لیے یہ ٹائم تھا تو یہ کنویں کے پاس گیا. تو اس کے پاس چھوٹا سا ایک برتن تھا، جس سے ڈول تھا، جس سے اس نے پانی نکالنا تھا کنویں سے. اس نے وہ ڈول پھینکا تو وہ رسی سے کھل گیا، گر گیا. ٹھیک، کب میں دیکھ رہا تھا. اب اس جوان نے پانی کی طرف دیکھا اور خداوند متعال سے گفتگو کی اور کہا اے خدایا، اے میرے پروردگارہ، میرے پاس تو اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی چیز پانی نکالنے کے لیے. لیس لی غیرہا، میرے لیے اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. کہا یہ اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ پانی اوپر آنا شروع ہوا، پانی اوپر آنا بالکل اس کے سامنے آ گیا. وضو کیا اور پھر انہوں نے نماز پڑھی اور گریا. میں دیکھتا رہا کہ پھر میں اور تعجب، میں نے کہا یہ تو واقعاً کوئی خاص پہنچی ہوئی شخصیت، کیونکہ صوفیاء کے لیے یہ بڑی چیزیں کاؤنٹیبل ہوتی تھی.
اب کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا، اگلے دن میں انتظار میں تھا کہ وہ حرم میں مجھے کہیں نظر آئے، تو میں نے دیکھا کہ لوگ ان کے چاہنے والے ارد گرد ان کے ہیں، کوئی امام کو مس کر رہا ہے، کوئی بوسہ دے رہا ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی بڑی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، کہا میں پاس گیا تو میں نے ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کہا اس وقت مجھے بڑا دکھ ہوا، اتنی بڑی شخصیت میں نے شاید اچھا نہیں ان کے بارے میں سوچا. کہا میں جب پاس گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا ہے شقیق احسن، اچھا سوچو ہمیشہ، اور خدا کے بارے میں سوء ظن نہ رکھا کرو، خدا کے بارے میں سوء ظن نہ رکھا کرو. یہاں پہ امام نے ایک پیغام دیا، وہ یہ کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کے بارے میں بھی سوء ظن کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں بھی سوء ظن کرتے ہیں. اللہ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اللہ ساڑھے نال انجے. ٹھیک، جس طرح بھی مسلمان سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ ہمارے اوپر ہی زلزلے آ رہے ہیں. بہت ساری یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں نا کہ وہ مغرب میں کیوں نہیں زلزلہ آتے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، پھر ترکی میں اور شام میں زلزلہ کیوں آ گیا؟ تو یہاں پہ بہت سارے جوابات ہیں اس کے، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سوچیں ہم واقعاً اللہ والے ہیں. یہ بھی تو ایک سوچنے والی بات ہے نا. پہلے تو یہ اس طرف ہم توجہ کریں، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ والے ہیں تو ہم واقعاً اللہ والے ہیں. اگر ہم اللہ والے ہیں تو پھر ہمیں واقعاً یہ سوچنا چاہیے. پھر بھی انسان جب دنیا کے معاملات کو دیکھتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ رضا پروردگار میں ہمیشہ زندگی گزارو. یہ دنیا کے اندر یہ سلسلے رہتے ہیں کیونکہ یہ عالم مادہ ہے، یہاں پہ مشکلات رہتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم شخصیت تو کوئی نہیں اس دنیا میں گزری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم 1.5 سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، اور 1.5 سال کا بچہ آپ کو پتہ ہے کہ بقول ایک عالم کے بہت میٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، اس سے بہت دل لگتا ہے بندے کا نا، اس سے 1.5-2 سال کے بچے سے. اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم دنیا سے چلے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. اس میں یہ نہیں کہ اب نعوذ باللہ من ذالک ہمارے مطابق اگر کسی کا بیٹا اگر دنیا سے چلا جائے اب اللہ دا کہہ رہا گیا اس سے، اللہ دا کہہ رہا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ آزماتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہماری بات